المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام الدين كله أدب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام بنایا ہے وہ تمام نظام دو چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ بجلی جلانا چاہتے ہیں تو اس میں پلس اور مائنس دو ملانے پر روشنی آئے گی۔ آپ اگر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، گارا اور مٹی اس پر تعمیر کی جائے گی۔ آپ اگر کھانا پکانا چاہتے ہیں تو چیزوں کے ساتھ آگ کا جوڑ اور آگ کا رشتہ ہوگا تو کھانا پکے گا۔ اگر آپ اولاد چاہتے ہیں تو ماں باپ، میاں بیوی، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کا نظام بنائے گا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں جب آپ علم چاہتے ہیں تو استاذ اور شاگرد کا درمیان جوڑ، اگر آپ تربیت چاہتے ہیں مربی اور مرید کے درمیان جوڑ، اسی طرح اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کہ ہمارا معاشرہ بدل جائے، ہمارے اخلاق بدل جائیں، ہمارا سوچ بدل جائے، ہمارے جذبات بدل جائیں اور ہم خود بدل جائیں، تو ایسے موقع پر علماء کہتے ہیں اپنے دل کو عمل کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ خالی بدن کو جوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کسی کے دل کے اندر نماز ہے، وہ رمضان میں بھی نمازی ہوگا، غیر رمضان میں بھی نمازی ہوگا۔ اگر اس کے دل کے اندر نماز نہیں ہے، بدن میں نماز ہے، بدن، تو رمضان میں صرف وہ بدن نماز ادا کرے گا، رمضان ختم ہوا بدن نماز پڑھنا چھوڑ دے گا۔ اور جو نماز بدن کی نماز ہے وہ عارضی نماز ہے، عارضی نماز، اس نماز سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کے ساتھ دل کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز ہمارے لیے میلے کپڑے کی طرح بن کر قیامت کے دن ملے گی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں پہلے سدھرنے کی نیت کرو۔ سدھرنے کی نیت کون کریں گے؟ میاں اور بیوی، جس طرح میں نے بتایا، میاں اور بیوی دونوں سدھر گئے، اولاد آٹومیٹک سدھر جائیں گے۔ اسی طرح اپنے بدن کو اپنے دل کے ساتھ جوڑو، تو جس وقت بدن کا دل کے ساتھ رشتہ بن جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، اگر دل کے اندر کا لوتھڑا صحیح ہو گیا، صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا بدن صحیح ہو گیا۔ اگر دل کے اندر کا رشتہ صحیح نہیں ہوا، پورا بدن خراب ہو گیا۔ اس لیے یہ رشتہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بھئی ہم سدھرنا تو چاہتے ہیں، لیکن ایک طرفہ سدھرنے کا ارادہ، ایک طرفے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نکاح بھی دو طرفے سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک بولے نے کہا
بھئی میرا نکاح شہزادی سے ہو گیا، میرا نکاح شہزادی سے ہو گیا، میرا نکاح شہزادی سے ہو گیا۔ اب پوچھنے والوں نے پوچھا بھئی تیرا نکاح شہزادی سے کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں تو ہر اعتبار سے راضی ہوں۔ بہت اچھی بات، تو کہا بس ان کے طرف سے قبول کا انتظار ہے، ان کے طرف سے قبول کا انتظار ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں تو راضی ہوں، وہ راضی ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں کیا ہوا؟ بے اللہ تو توفیق دینے کو راضی ہیں، تبھی تو اذان دی جاتی ہے، لیکن ہم توفیق لینے کو تیار نہیں۔ توفیق لیں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس وقت یہ ایک طرفہ ہو گیا معاملہ، انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا میں زبردستی تم لوگوں کو دوں جبکہ تم لوگ لینے کو تیار نہیں؟ کیا لے رہے ہو؟ اللہ کے طرف سے طرح طرح کی ہدایتیں، طرح طرح کی رہبریاں، طرح طرح کی توفیقیں، اور مختلف ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے قبولیت۔ جمعہ کا دن اللہ کے طرف سے قبولیت کا دن ہے، ایک ایک اذان اللہ کے طرف سے دعوت ہے، شب برات و شب قدر اللہ کے طرف سے توبہ کی توفیق ہے، ہر عید کا دن انقلاب کے لیے اللہ کی طرف سے دروازہ ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھئی آپ نے ان تمام دنوں میں کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا اٹھایا فائدہ؟ اور جب تک دل سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ سب سے پہلی بات ہر ایک اللہ کی بندی کو چاہیے کہ یا اللہ میں تیری بندی ہوں، مجھے تو بندی بنا لے، بس اتنی نیت کرو، بندگی پر اللہ چلائے گا، بندگی پر اللہ چلائے گا۔ اس لیے عزم مصمم بہت ضروری ہے۔ جہاں پر عزم مصمم ہو، سچی پکی نیت ہو، اللہ کے طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوں گے۔ اسی لیے حضرت تھانوی سے پوچھا گیا حضرت ہم نیت تو کرتے ہیں بدل جاتے ہیں، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا نیت سے بدلنا گناہ ہے، اور ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو یہ نیت کرو مجھ سے جب جب گناہ ہوگا میں 2 روپے صدقہ دوں گا، جب جب مجھ سے گناہ ہوگا میں 2 روپے صدقہ دوں گی۔ نیت کر لو، کیا ہوگا؟ جب 2 روپے آپ صدقہ کریں گے، سیکنڈ ٹائم جب 2 روپے کا نمبر آئے گا، 2 روپے تمہیں گناہوں سے روکیں گے۔ جو 2 روپے ہیں وہ گناہوں سے روکیں گے۔ مال ان الناس قد مالوا الی من عنده مال، لوگوں کی طبیعت مال کی طرف مائل ہونا ہے۔ عجیب بات علماء نے کہا، صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جو بندہ آخرت کے لیے صدقہ زیادہ کرتا ہے اس کا دل موت پر مطمئن ہوگا۔ جیسے کہ میرے ڈپازٹ وہاں جمع ہے، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک کو چاہیے کل کے لیے اس نے کیا کیا ذرا غور کر لیا کرے۔ کل کی ڈپازٹ اگر آخرت میں جمع ہے، دل آٹومیٹک ڈپازٹ کی طرف جائے گا، تو اطمینان سے مرے گا۔ اگر مال ہم نے بھیجا نہیں، مال پورا یہی ہے، تو یہاں کے مال کی طرف پورا دل اٹکا رہے گا۔ کسی کا دل بنگڑی پر، کسی کا دل چین پر، کسی کا دل انگوٹھی میں، کسی کا دل پائل میں، کسی کا دل نتھنی میں۔ کیا مطلب؟ بے ناک کا تارا، ناک کا تارا اس میں دل لٹکا ہوا ہے۔ اب روح نکلے گی تو کہاں سے نکلے گی؟ تارے سے نکلنا، بنگڑی سے نکلنا، انگوٹھی سے نکلنا، پائل سے نکلنا، ڈرسا سے نکلنا۔
وہ جو کچن روم مطبخ کے کچن کے ڈبوں میں جو پیسے ہیں وہاں سے نکلنا، شکر کے ڈبے میں، دال کے ڈبے میں، چاول کے ڈبے میں، وہاں سے صبح روح نکلے تک وقت لگے گا. اسی نے کہا وہ مال نکال کر سامنے بھیجو، آٹومیٹک روح ادھر جائے گی. اسی لیے اس بندے کی موت آسانی سے ہوتی ہے جس کا مال آخرت کے لیے رواں دواں ہو جاتا ہے. اس لیے اس وقت تربیت کی ضرورت ہے. ہم لوگ ذرا سوچیں کیا زندگی گزار رہے ہیں ہم، ذرا غور کریں. ایک زندگی گزار رہے ہیں ہم، کئی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا جی جو چاہتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا من جو چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں منمانی زندگی. اب ہمارے گھروں میں دیکھیں، ہمارا جو لباس ہے، ہم نے جو کلر سیٹ کیا ہے، یہ کلر کسے سیٹ کیا؟ ہم نے. ہمیں لال، پیلا، نیلا پسند تھا، سیٹ کر لیا. اللہ نے ہمارے لیے کون سا کلر سیٹ کیا؟ حضور نے ہمارے لیے کون سا کلر سیٹ کیا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ جو رنگ سے رنگنے کا حکم حضور نے دیا. حضور علیہ السلام نے جس رنگ سے رنگنے کا حکم دیا وہ کون سا؟ وہ سفید. البسوا ثیاب البیاض حکم دیا حضور نے. وکفنوا موتاکم بالبیاض، سفید رنگ پہنا کرو اور کفن سفید میں دیا کرو. کیوں؟ سفید لباس پہننے سے سفید زندگی ہو جائے گی تمہاری. ورنہ جتنے بھی سفید لباس والے نہیں، کیا ہوگا؟ کالا ڈریس پہنیں گے. میکینک کالا ڈریس پہنتا ہے. کیوں؟ گریس لگے تو بھی دکھنا نہیں. میکینک کالا ڈریس پہنتا ہے، گریس لگے تو بھی نہیں دکھنا، تیل لگے تو نہیں دکھنا، آئل لگے تو نہیں دکھنا. جیسے کچن روم کا ڈریس کالک لگے تو نہیں دکھنا. اسی لیے دو مثال دی، ایک ہے سفید دل، ایک ہے کالا دل. کالا دل کون سا؟ گناہ کرتے 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 دل کالا ہو گیا. اب گناہ مٹاتے 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 دل سفید ہو گیا. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. یا اللہ میرے اندر کو باہر کی طرح صاف و شفاف بنا دے اور باہر کو نیک لوگوں کی طرح بنا. اور باہر نیک لوگوں کا لباس سفید. عورتوں کو رنگ برنگی پہننے کی اجازت ہے. عورتیں سب رنگ، نو رنگ پہن سکتی ہیں. اور ہمارے یہاں تو اجازت ہے اس بات کی کہ کوئی بھی رنگ آپ پہنو، عورتوں کی اجازت ہے. لیکن مردوں کی اجازت؟ صحابہ سب کے سب سفید لباس میں ہوتے تھے. اچھا، اکثر مردوں سے پوچھا گیا بھئی آپ سفید کیوں نہیں پہنتے؟ نہیں، ہمارے بیگم کو کپڑا دھونے تکلیف ہے. کیا دھونے تکلیف؟ کپڑا دھونے تکلیف. کیا جتنے سفید لباس والے ہیں دھوبی گھاٹ پہ ڈال دیں گا کپڑا؟ وہ بھی تو دھوتے ہیں گھر میں. سفید کیوں؟ گناہوں سے زندگی کو پاک کرنے کے لیے سفید. گناہوں سے زندگی کو پاک کرنے کے لیے سفید. اسی طرح ہمارے گھروں میں مستورات سوچیں کہ ہم لوگ کتنے ایسے زندگی کے گوشے گزارے ہیں جن گوشوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. جیسے مثال کے طور پر میاں بیوی،
دیکھو توجہ سے کچھ باتیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں سنو. میاں بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے کے بن کر جینا چاہتے ہیں تو میاں بیوی کو چاہیے سب سے پہلے میاں بن کر جینا کیسے، بیوی بن کر رہنا کیسے سیکھیں. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، دیکھو بھائی مرد حضرات کیسے رہیں گے وہ تو ہم سکھائیں گے آپ لوگوں کو، مردوں کو، لیکن عورتیں کیسی رہیں گی. ایک گھر کی افتتاح کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے، ایک گھر کی افتتاح کے لیے ہمارا جانا ہوا. اس گھر کی افتتاح میں صرف مرد تھے، عورتیں نہیں. میں نے کہا جناب عورتوں کو جوڑو. کیوں؟ گھر کا تعلق عورت سے ہے، گھر کی تعمیر مرد کرے گا، لیکن عورت گھر کی تعمیر نہیں بلکہ گھر کے اندر سکون لانے والی، گھر کے اندر چین لانے والی، گھر کے اندر برکت لانے والی، گھر کے اندر رحمت لانے والی، گھر کے اندر ہر طرح کی سہولتیں لانے والی وہ کون؟ وہ عورت ہے، مرد نہیں. مرد گھر بنائے گا، رنگ و روغن کرے گا، مرد گھر کو ساز و سامان لائے گا، مرد گھر کے اندر کے تمام جتنے بھی اشیاء ہیں سجائے گا. لیکن عورت کیا کرے گی؟ گھر کے اندر سکون لائے گی. بہت سارے مکانات میں چاہے وہ مکان چھوٹا کیوں نہ ہو اتنا سکون ہے جس کی کوئی حد نہیں. بہت سارے مکانات بڑا کیوں نہ ہو کہ وہ بہت سارے مکانات میں بے چینی، بے قراری، انقباض، تنگی. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی میں نحوست ہوتی تو وہ 3 چیزوں میں ہوتی. آج کل عورتیں بہت زیادہ ڈرتی ہیں، سب سے زیادہ عاملوں کے پاس عورتیں جاتی ہیں، سب سے زیادہ. آپ دیکھ لیجئے کسی بھی عامل کے پاس سب سے زیادہ کیوں میں کون کھڑی رہیں گی؟ عورتیں. درگاہ میں دیکھ لو سب سے زیادہ کون رہیں گی؟ عورتیں. جھنڈوں کے پاس دیکھ لو سب سے زیادہ کون رہیں گی؟ عورتیں. جتنے غلط سلط کام ہیں سب سے زیادہ عورتیں اپنی پریشانی کو لے کر پہنچتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ وہاں کیوں جا رہی ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس مقصد سے تم وہاں جا رہے ہو وہ مقصد وہاں سے ہرگز 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 پورا نہیں ہو سکتا. چیلنج ہے آپ سے، چیلنج. دم رہا تو پورا کر کے دکھاؤ. جھنڈا کیا پورا کرے گا بھائی تمہارا تکلیف کو؟ جھنڈا کیا پورا کرے گا؟ بولتے نہیں. کیا ملے گا؟ جھنڈا ملے گا. کیا مطلب؟ پکڑ لو کو خالی پھرنا، ملتا جلتا کچھ نہیں. اور ہماری عورتیں ایسے نادان ہیں جھنڈوں کے پاس جا کر ایک پائپ، اب یہاں بھی پائپاں ہیں، یہ پائپ کیا کرے گا؟ وہ گھر میں بھی پائپ ہے، وہ پائپ سے مانگ لو. اگر جھنڈے سے کچھ ہونا ہوتا پائپاں کے دکان والے پریشان ہوتے کیا؟ جھنڈے سے کچھ ہونا ہوتا کپڑے کے دکان والے، ہرے کپڑے کے دکان والے پریشان ہوتے؟ جھنڈے کے کچھ ہونا ہوتا پینٹاں کے دکان والے پریشان ہوتے؟ جھنڈے سے کچھ ہونا ہوتا کٹا بنا دینا، کٹا نیچے، وہ لوگ پریشان ہوتے؟ جو مزاور درگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اس سے جا کر کہو تو کیوں 20 روپے لے رہا بھائی، تو کیوں 50 روپے لے رہا بھائی، جو مانگنا ہے بابا سے مانگ، تو بھی کیوں مانگ رہا ہے یہاں بیٹھ کر؟ ہم آئے ہیں اپنی دکھ اور اپنے تکلیف کو دور کرنے کے لیے. چل تیری تکلیف یہاں رہتے ہوئے اب تک کیوں دور نہیں ہوئی؟ ارے بھی بات سمجھ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ عقل سے سوچنے کی بات ہے نا بھائی. تعویذوں سے کام ہو جاتا تو تعویذ کی دکان والا پریشان کیوں رہتا؟ سب سے زیادہ تعویذ تو اس کے دکان میں ہے. برکتوں کی تعویذ، رحمتوں کی تعویذ، معراج کی تعویذ، نقش قرآنی، نقش رحمانی، نقش سلیمانی. پریشان کیوں ہوتا؟
تعویذ کی دکان والا کاروبار نہیں حضرت ذرا دعا کرو برکت کی تعویذ ہو تیرے دکانوں میں پڑے ہوئے ہیں. دوسرے دکان کو برکت کے لیے تعویذ دینے والا خود پریشان کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ لگا لے. پتہ چلا ان تمام چیزوں میں وہ نہیں ہے جو تم تلاش کر رہے ہو. سنو، وہ نہیں ہے جو تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ سکون، برکت، راحت، عافیت، صحت تلاش کر رہے ہو. ہاں، پہلے پوچھو صادق سے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. قرآن پاک سے پوچھو برکت کہاں ہے. ایڈریس ہر چیز میں برکت رکھنے والی ذات کس کی؟ اللہ سے پوچھو. اللہ جی اللہ برکت کہاں ہے، یا اللہ رحمت کہاں ہے؟ کسے پوچھو؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں بیوی سے، جی کہاں جی چلی گئی گاڑی کی چابی؟ تو وہ ارے وہاں رکھی ہوں دیکھو. اب ہم ارے یہاں پیسہ رکھا تھا نا، کہاں ہے وہ؟ ارے وہ بیرو میں ہے دیکھو. پوچھتے نہیں پوچھتے؟ ارے وہ کپڑے کہاں چلے گئے؟ میں وہ کپڑا وہاں سکھا کر ہوں دیکھو. ارے میری ٹوپی کہاں؟ ارے ٹوپی وہاں پر دیکھو جبے کے اندر. کون ایڈریس دیتی؟ گھر کے بیگمات دیتی کہ نہیں دیتے؟ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. شوہر جب بھی پوچھتے ہیں ایڈریس، اگر شوہر پوچھے بغیر تلاش کرتا رہے اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا نہیں ہوگا بھائی؟ کلموا الناس علی قدر قولہم. اسی طرح میں پوچھتا ہوں، تم لوگوں نے تلاش کیا برکت کہاں؟ وہاں جہاں ہے ہی نہیں. فرشتے ہنس رہے ہیں ہمارے پاگل پن پر. دیکھو پاگل کہاں جا کو تلاش کریں، کہاں جا کو تلاش کریں، کہاں جا کو تلاش کریں، کہاں جا کو تلاش کریں. ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کے پاس آپ گئے، میں یہ پوچھتا ہوں ان اولیاء سے پوچھو برکت کہاں ہے. وہ اپنی زندگی کی ان اعمال سے بتائیں گے. برکت در در پھرنے میں نہیں ہے، یہاں جانا وہاں جانا وہاں جانا وہاں جانا نہیں. برکت آپ کو ملے گی کہاں سے؟ حسن آپ کو ملے گا کہاں سے؟ طاقت آپ کو ملے گا. حسن اور طاقتیں کہاں سے ملے گی؟ اولاد فرما بردار کہاں سے ہوں گے؟ راحت، عافیت، عزت، شرافت کہاں سے ملے گی؟ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں نماز میں رکھی ہیں. من ترک صلاۃ الفجر لیس فی وجہہ نور. فجر کی نماز چھوڑ کر پاؤڈر لگائے تو باندرے کو پاؤڈر لگا سکا دکھتا؟ کسے کیسا دکھتا؟ باندرے کو پاؤڈر لگائے تو خوبصورت دکھتا کیا؟ فجر پڑے نہیں، پاؤڈر لگا لیے. میک اپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ میک اپ. میک اپ کو کیا کہتے ہیں؟ میک اپ کیا مطلب؟ اوپر تھوپ لیو. اس کے معنی کیا؟ اوپر تھوپ لو. میک اپ ہو گیا. اب جناب بارش پڑتے ہی بارش میں بھیگی ہوئی بیوی کو شوہر نہیں پہچان رہا. کیوں؟ میک اپ جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ نکل گیا. شوہر یہ کہاں جی تمہیں؟ جی میں جی تمہیں اچھا آؤ چلو. اب پتہ نہیں. لطیفہ مشہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب کی روح نکالو. بیچارے انہوں بڑی محنت سے ٹیم لیڈر کو نیچے پہنچے، آنکھ کو تلاش کرے تو ایک جنی بھی نہیں ہے. اللہ کے پاس واپس چلے گیا، اللہ یا اللہ ہاؤ تمہیں بولے نا فلاں فلاں کو روح نکالو. ہاؤ بھائی ایک جنی بھی نہیں ہے. نہیں بھائی وہاں تھے نا انہوں، کہاں گئے؟ کہاں بھی نہیں گئے، جاؤ. اب وہ بیچارہ لطیفہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. پھر آئے تلاش کرے، یا اللہ نہیں انہوں بھی نہیں. انہوں بولے یہ کام کرو جی ذرا جلدی جاؤ، باہر سے فالو کر لے کو چاہو، کون سے گھر میں گھسریں دیکھو، کون سے کمرے میں گھسریں دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ گھر میں جا کر چہرہ دھو لے کر سو جاتے ہیں، آپ کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ انہوں
اس لیے اس وقت جگہ جگہ قریوں میں بیوٹی پارلر، قریوں میں، گاؤں میں بالا میک اپ کرنے کا شوق، چہرہ میک اپ کرنے کا شوق۔ نور پیدا کرو، نور۔ فجر پڑھو، تمہارے چہرے کے اندر اللہ وہ نور پیدا کرے گا، اور پھر تم یہ دیکھو گے وہ نور زندگی بھر کے میک اپ کرنے میں آپ کو ہرگز حاصل ہوگا ہی نہیں، اور نہ ہی ہوا۔ فجر کا اہتمام کر کے دیکھو، اللہ نور دیں گے۔ نمبر 2، ظہر پڑھو گے، اللہ برکت دیں گے۔ من ترک صلاۃ الظہر لیس فی رزقی برکت، برکت کسے کہتے ہیں؟ زیادہ مال آنے کا نام برکت نہیں ہے، کم مال میں ضرورت پوری ہو جانا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کبھی قرض دار نہ ہونا، برکت کہتے ہیں کبھی محتاج نہ ہونا، برکت کہتے ہیں کبھی پریشان نہ ہونا، برکت کہتے ہیں بیماری سے پاک اور صاف ہونا، برکت کہتے ہیں ہر کام سلوٹوں میں پورا ہو جانا، برکت کہتے ہیں جہاں ہیں وہیں پر مسئلے کا حل ہو جانا، اسے کہتے ہیں برکت۔ مال زیادہ آ گیا، برکت کا ہونا ضروری نہیں۔ کثرت الگ ہے، برکت الگ ہے۔ لوگ کثرت کو کیا سمجھ جاتے ہیں؟ برکت سمجھ جاتے ہیں۔ کثرت برکت نہیں ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 کیا؟ من ترک صلاۃ العصر لیس فی اولادہ ثمرۃ، اثر چھوڑو گے بچوں میں تمہارے جسم میں، لیس فی جسم قوت، جسم میں طاقت ہی نہیں ہوگی۔ بہت جلدی ہماری چھوٹے چھوٹے نوجوان بچیاں، ایک زمانہ دیکھو بڑھیاں کتنا کام کرتی تھیں، اب واشنگ مشین ہو کر، فریج ہو کر، ہر طرح کی سہولتیں ہونے کے باوجود کام کرنا مشکل ہے۔ ہر تک سہولت ہونے کے باوجود کام کرنا مشکل ہے۔ اس کے لیے کیا کرو؟ اثر کا اہتمام کرو، اللہ تمہارے بدن میں ایسی طاقت عطا کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آپ کبھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنے بدن کے تھکان کی شکایت کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور غلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لا کر حضور نے ایک عمل بتایا، کہا بیٹی تم جسم کی تھکان کو دور کرنا چاہتے ہو تو سنو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر بدن پر دم کر لیا کرو، تم یہ محسوس کرو گی پورا تھکان دور ہو گیا۔ اور ہمیں لوگ کیا کرتی ہیں؟ پین کلرز کیا کھاتے ہیں؟ سو ابھی رات ہوتی کیا کھاتے ہیں عورتیں؟ پین کلرز، درد کی دوا، محنت کرتی ہیں دن بھر اور رات کو گولیاں کھا کر سوتی ہیں۔ گولی نہیں، بولی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بولی، وہ پڑھ کر بدن پر دم کر کے سو جایا کرو، انشاءاللہ اتنی راحت آپ محسوس کریں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ مغرب کی نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اولاد نافرمان ہو جائے گی، پڑھیں گے فرما بردار ہوگی۔ آج کل ماؤں کی بددعا سے آدھی اولاد برباد ہو گئی۔ تیرا ناس ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، تو مر جائے، تو پٹ جائے، تو کٹ جائے۔ میں ہمیشہ بولا کرتا ہوں، اگر آپ رے باندرے گالی دے رہی کسے؟ بچے کو، تو پھر تمہیں کون؟ باندرے کی امی، باندرے کی امی تمہیں، باندرے کی امی کون رہتی ہے؟ سو انسان رہتا کیا باندرے کی امی؟ باندرے کے ابا کون رہتے ہیں؟ باندرے کی چچا کون رہتی؟ باندرے کے تایا کون رہتے ہیں؟ باندرے کے نانی کون؟ ارے بندر کا پورا خاندان کون ہوتا ہے؟ بندر ہوتا ہے۔ اللہ نے جب انسان بنایا، بندر بندر کیوں گالی دیتے ہو بھائی؟ رے باندرے، رے باندرے، رے باندرے۔ بعض لوگ اور غلیظ گالیاں، لا حول ولا قوہ۔ تو ان کے ابا تمہیں، ان کی امی تمہیں، جو بھی جانور کی آپ گالی دے رہے ہیں آپ اس کی ماں ہو گئے، گویا وہ ریورس آپ ہی کو لگ رہی ہیں۔ اس لیے گالی مت دو، دعائیں دو۔
اور اپنے آپ کو سدھارو، مغرب کی نماز کا اہتمام کرو. انشاءاللہ میں آپ کو جو نسخے دے رہا ہوں یہ معمولی نسخے نہیں، دنیا کا کوئی عامل آپ کو وہ نسخہ نہیں دیا ہوگا جو نسخہ میں بتا رہا ہوں. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اور یہ تم نا 5 لاکھ کا گفٹ ہی ہے، فری دے رہا ہوں ہدیہ. کیا کام کرنا چاہیے؟ کسی نے پوچھا حضرت گھر میں برکت لانے کے لیے کیا کریں، تکلیفوں کو دور ہونے کے لیے کیا کریں؟ 5 عمل کرنے کو کہا. سب سے پہلا عمل گھر میں برکت کو لانا ہو تو سلام شروع کرو. کیا شروع کرو؟ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میاں بیوی کو سلام، بیوی میاں کو سلام، بچے ماں باپ کو سلام، ماں باپ بچوں کو سلام. کوئی بھی بچہ بغیر سلام کے اندر آ جائے اسے کہو بیٹا باہر جاؤ، سلام کر کے اندر آؤ. کرنے کے کام کرو گے، نہیں کرنے کے کاموں سے بچو گے. جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرو گے، جو کام نہیں کرنا وہ کام کریں گے. جیسے رجب کے کنڈے کر رہے ہیں لوگ، کریں گے نہیں کر رہے یہاں سب؟ آج رجب کے کنڈے کیا کنڈے کھا کھا کو کنڈے کی سگا ہوگی، پورے کنڈے کھا کھا کیسے ہوگی؟ کنڈے کی سگا ہوگی. کرنا کیا چاہیے؟ کنڈے کیا چیز ہے بھائی؟ صحابہ نے کنڈے کیا. کسی بھی صحابی سے، اولیاء سے، میں تو کہتا ہوں بھائی جس ولیوں کے ہم نام لیتے ہیں، سنو اچھی طرح، اس ولیوں کی زندگی کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی قبر میں جا کر مانگا ہے؟ بتاؤ، چیلنج. عبد القادر جیلانی، بھئی ہم جس بزرگ سے تعلق رکھتے ہیں عبد القادر جیلانی قطب ربانی کے 48ویں سلسلے کے ہیں. وہ کتنے؟ 48. ان کے جد امجد حضرت عبد القادر جیلانی قطب ربانی ہیں. حضرت نے فرمایا بھئی ہمارے پورے خاندان میں یہ سلسلے میں جب غور کیا جائے بدعات اور رسومات سے حضرت نے اپنے خاندان کو پاک کیا. اور ان کا نام لینے والے بدعت، رسومات، خرافات، غلط کام، اسے وہ تمام کرنے کے کام کرو، جو کام نہیں کرنے کے اسے چھوڑو. تو اس میں سے ایک پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام سلام. جہاں سلام ہے وہاں سلامتی ہے، جہاں سلام نہیں وہاں سلامتی نہیں. لکھ کر رکھ لو. نمبر 2، گھر کے اندر نماز ادا کرنا. مردوں کے لیے سنتیں گھر میں پڑھنا سنت ہے. عورتوں کو گھر کے اندر اول وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. خصوصاً جس گھر میں فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں وہاں 3 کام اللہ کی طرف سے ہوں گے. نمبر 1، میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے میاں بیوی کا جھگڑا. تمام لڑکیاں کم عمر کی جو شادیاں ہوئی وہ بھی پریشان ہیں. لڑائی 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 لڑائی. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت کی کمی ہے، آپ کرنا کیا چاہیے؟ 2 رکعت نماز پڑھو. سلام پھیرنے سے پہلے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما پڑھا کرو. 21 مرتبہ اللہ تمہارے شوہر اور بیوی ان دونوں کے درمیان کا رشتے کو بہتر سے بہترین بنا دے گا. اولاد نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھو. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھو. ربی حب لی من الصالحین پڑھو. سلام پھیرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دے گا.
313 مرتبہ صرف سجدے میں جا کر سونے سے پہلے ربی حبلی من الصالحین پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر خوشخبری دے گا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ نماز سنت ادا کرو، جس کا پہلا فائدہ گھر کے اندر کا جھگڑا ختم، دوسرا فائدہ رزق میں برکت، تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ دین پر استقامت دے گا۔ 3 فائدے ہیں۔ تو تیسرا کام کیا کرنا چاہیے گھر کے اندر؟ فرمایا مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج کل ہمارے گھر مہمانوں سے خالی ہیں، پورے گھر مہمانوں سے خالی۔ جو علاقہ جتنا کنجوس ہوگا اس علاقے میں اتنے ہوٹل کھلیں گے۔ کیا کھلیں گے؟ چائے کے ہوٹل نہ کھلے تو سمجھ جاؤ یہاں کے گاؤں والے چائے کسی کو نہیں پلاتے، پانی باہر بک رہا تو سمجھ جاؤ یہاں کے گاؤں والے پانی بھی نہیں پلاتے، اگر کھانا بک رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہاں کے گاؤں والے کسی کو کھانا، یہاں بزرگاں بیٹھ کو ان سے پوچھو پہلے زمانے میں ہوٹلاں تھے کیا؟ ہاں، پانی بیچنا عیب۔ پہلے زمانے میں ایسے روشن دان ہوتے تھے، ایسے خانے، ان خانوں میں اپنے گھر کا کھانا جو بھی ہوتا تھا لا کر رکھتے تھے، جانے آنے والا مسافر کھانا کھا لے۔ باہر چبوترا ہوتا تھا، جانے آنے والا مسافر کہیں مہمان نہیں ہے تو یہاں سو جائے، کہیں اس کو ٹھکانا نہیں، چبوترے پہ سو جائے، کھانا کھا لے، دعائیں خوب ملتی تھی۔ تو یہ کماتے تھے، 20 کھاتے تھے۔ اور پہلے زمانے میں اتنا نہیں کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے، گھر میں 5 کلو بنتا تھا، گوشت بھی زیادہ، مچھلی زیادہ، کھانا زیادہ، گھی زیادہ، دودھ زیادہ، کتنا کھاتے تھے لوگ۔ اور اب پہلے مشہور مقولہ ہے کیا؟ اب تول تول کو کھاری، کیل کیل کو جاری۔ اب کیا ہے؟ تول تول کو کھاری، کیل کیل کو جاری۔ کہاں جاری وہ سمجھ جاؤ تمہیں کیا مطلب؟ کھائے تو نہ جانے کے واسطے لمیٹڈ ہو گیا یہاں، اور انکمنگ بھی لمیٹڈ، آؤٹ گوئنگ بھی لمیٹڈ۔ پہلے اس کو الٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، برکتیں ختم۔ اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے، یہ کہتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 دن مہمان نہیں آیا، حضرت علی باہر نکل جاتے، ارے بھائی آؤ آؤ چائے پی کر جاؤ، بھائی آؤ چائے۔ میں بول رہا ہوں زمانہ چائے وائی کہاں تھی، چائے تو ابھی 100 سال کی ایجاد ہے، فری بانٹ کر چائے کی عادت ڈالی گئی ہے۔ چائے نہیں تھی، دودھ پیتے تھے لوگ، چائے نہیں پیتے تھے۔ کافی چائے سے پرانی، کافی کا ایجاد مسلمانوں نے کیا، چائے کا ایجاد انگریزوں نے کیا۔ الٹا ہو گیا، اب کافی انگریز پینے لگے، چائے مسلمان پینے لگے۔ کافی قہوہ یمن سے آیا، چائے انگلینڈ سے آئی، چائے انگلینڈ اور کافی یمن۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، برکت لاتے تھے اور چائے پلاتے تھے، کھانا کھلا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارے بھائی بغیر مہمان کے دسترخوان پر بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں ہماری عورتیں مہمان آئے تو صورتاں دیکھو تو چمپاک سے ہو جاتی، میں آیا تو کیا جی، کیا چائے بناؤ جی، تمہیں بنا لیو، ایسے دلیندر باتاں کر کر کچھ گھرا میں برکت سے ہو گیا۔ دلیندر کہاں ہے؟ گود میں چھے۔ دلیندر کہاں ہے؟ گھر میں چھے۔ کہاں ہے دلیندر؟ گھر میں۔ حضور نے فرمایا اگر دلیندر آگی ہوتی لو کانتی شوم کان فی سلاس،
اگر شوم ہوتی یعنی نحوست تو 3 چیزوں میں ہوتی. نمبر 1 عورت، نمبر 2 گھر، نمبر 3 سواری. علماء کہتے ہیں وہ عورت منحوس ہے. عورت، جس عورت کی زبان پر ہمیشہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، خالی نہیں ہے کہ باتیں چاہتی ہیں، اس کی زبان میں کیا آتی ہے؟ نہیں ہے. شکر ہے کیا جی؟ نہیں ہے. ہے نا جی؟ نہیں. زیادہ نہیں ہے بولی سو. دودھ ہے کیا جی؟ نہیں ہے. فریج کو ہے نا جی؟ نہیں. 2 لیٹر نہیں ہے بولی سو. ارے دلندر عورت، ایک مہمان آیا، چائے بنا کو پلاؤ جی کو تو کئی کو ایسا منگوس کے سکا صورت رکھ لے بیٹھ گئی سو. چائے بنا کو دینے کیا دھاڑ تم نہ، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی. ارے بھی چائے بنا کر دے دیتی تو برکتیں آتی کہ نہیں آتی؟ وہ جانے والا مہمان ہو سکتا ہے مہمان آزمانے کے لیے آیا ہو اللہ کی طرف سے، اور تم نے مہمان کی قدر نہیں کی. اور ہمارے عورتاں ان کے گھر والے آئے تو فریش، کیا ان کے اندر بشاشت، کیا اکرام. جی آتے اسٹیمپ آئس کریم لے لکھاؤ جی آتے وقت میں جوسا لے لکھاؤ جی جی آتے وقت میں گوشت لے لکھاؤ جی مچھلی لے. کب ان کے گھر والے آئے تو، سسرال والے آئے تو خواہ مخواہ آتے ہو چاول لے لکھاؤ جی. کیوں؟ بتا رہی سو چاول نہیں گھر میں، عزت نکالنے. انہوں آئے تو گھر دسترخوان آباد، ادھر سے آئے تو دسترخوان برباد، کچھ بھی نہیں دسترخوان میں. دال بھی پتلی، کھانا بھی گلا ہوا، اور اچار کیا بیچ میں چاٹنا کیا ہے؟ اچار. انہوں آئے تو ایک طرف مرغی کیا، ایک طرف گوشت کیا، ایک طرف بریانی کیا، ایک طرف مٹھائی کیا، ایک طرف یہ کیا، ایک طرف وہ کیا، کول ڈرنکس کیا، آئس کریم کیا. دسترخوان آباد ہے، شاہی دسترخوان. یہاں دیکھے تو فقیری دسترخوان. اس لیے ایسا نہیں، سب کے ساتھ جتنا کھلاؤ گے، سنو اللہ نسلوں کو کھلائے گا. بولو جتنا کھلاؤ گے اللہ کسے کھلائے گا؟ بولو بھائی، نسلوں کو. اور ہم کھلانے روتے ہیں. تو نحوست عورت کے اندر ایک نہیں 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 بولنا. نمبر 2 بے حیا ہونا. دلندر عورت کسے بولتی ہیں؟ بے حیا. سر پہ اوڑھنی نہیں، برقع نہیں، خالی چھنکھالے کو پھرنا روڈا میں. کب دیکھو روڈ کے باہر، کب دیکھو روڈ کے باہر، کب دیکھو روڈ کے باہر. عورت کے معنی چھپانے کی چیز، اور چھپانے کی چیز کہاں ہوتی ہے؟ گھر کے اندر، گھر کے باہر، اندر باہر، اندر. نمبر 3 کیا؟ وہ عورت بے برکت والی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی. نمازش نہیں، بلکہ حضرت عبدالقادر پہ جو لوگ نماز نہ پڑھے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. یہ عبدالقادر جیلانی کا فتویٰ ہے. معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ دفن مت کرو. عبدالقادر جیلانی قطب ربانی نے فرمایا جو لوگ بے نمازیوں کی لاشوں کو کتوں کے حوالے کرو. کس کے حوالے کرو؟ کیوں؟ یہ لوگ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنے کے قابل، ان کی وجہ سے آزو بازو میتوں کو تکلیف ہوگی. اٹھا کو پھینکو دلندراں کو. احمد بن حنبل نے فرمایا بے نمازیوں کو کوڑے لگایا کرو پبلک کے سامنے. اور ہمیں لوگ آرام سے نمازاں چھوڑتی، پھر تعویذاں لٹکاتی. تعویذ نہیں، قرآن لٹکا لیو، سدھرتے نہیں تمہیں. تعویذ کے کو قرآن لٹکا لیو، قرآن کا ڈریس سلا لیو، برکت آئے گی. قرآن لٹکا لیو، نہیں آئے گی. چوتھی وہ عورت منحوس ہے جو گھر کو صاف نہیں رکھتی.
کب دیکھو غلیظ باس، کیا جی یہ گھر میں باس سے نہ نہیں پنڈو سڑ گیا تو سڑ گیا کا تو اٹھا پھینکنا نہیں باہر، بینگن سڑ گیا اٹھا کو پھینکنا نہیں پھینکنا، وہ سڑا ہوا پنڈو، سڑے ہوئے ہگیساں، بچوں کے ہگیس، بچے پیشاب کریں نا کیا کرنا فوراً اس کو بے کور میں ڈال کر باہر رکھو، باہر کے معنی گھر کے دروازے کے باہر نہیں، ایسی جگہ جو پردے میں رہے، جب کچرے والا آئے اٹھا کو پھینک دو فوراً، گھر کو گندا مت رکھو، جتنا صاف رکھو گے اتنی برکتیں ہوں گی، جتنا گندے رکھو گے اتنی برکتیں نکل جائیں گی، گھر کو گندا مت رکھا کرو، نظیفو افنیتکم الطہور شطر الایمان، یہ فرمایا حدیث پاک میں، اپنے صحن کو صاف رکھا کرو۔ تو عورتوں کا گھر گندا رکھنا یہ، اور چھٹی چیز سب سے اہم ہے وہ کیا، رشتے ناطے کو کاٹنا، یہ عورتوں کا ایک اس وقت پرانی عادت ہو گئی ہے، ہر ایک کو کاٹنا، ہر ایک کو کاٹنا، ابا سے کاٹنا، امی سے کاٹنا، بھانا سے کاٹنا، ان سے کاٹنا، ان سے کاٹنا، سب کو کیا کرنا، خالی کٹر ہو گئے ہیں، کٹر، خالی کٹر۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اگر تم اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اگر تم اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے ہو داماد کو عزت کیا کرو، اگر تم اپنے گھر والوں کو سکون دینا چاہتے ہو سسرال کی عزت کیا کرو، کما تدین تدانو۔ اور یہاں بیٹی کو فون میں نصیحت، تیری ساس کی خدمت کرنا کو، انہیں چاند دے، انہیں پکا لیں دے، انہیں کھا لیں، چھوڑو، تیری ساس کی خدمت کرنا کو، تیرے ساس کے کپڑے دھونے کو، ہاں اگر وہ نصیحت آپ کی بہو کو ان کی امی کرے تمہیں خوش ہوتی ہیں ناراض ہوتی ہیں؟ بولو بھائی، خوش ہوتے ہیں؟ ہاں ناراض نہیں ہوتے؟ ایسی نصیحت اپنی بیٹی کو کیا کرو، اگر وہ نصیحت آپ کی بہو کو ان کی ماں کرے تو تم ناراض نہ ہو۔ یہاں نصیحت دیکھے تو ایسی، وہاں نصیحت کہیں کو دھوری نہیں میرا کپڑا، نہیں تمہیں اتنا بولے، تیرے ساس کے کپڑے دھونے کو میں بھی نہیں دھوتی، تمہیں اتنا بولے تمہارے ساس کو ناشتہ پکا کو دینے کو میں بھی نہیں دیتی، تمہیں اتنا بولے تمہارے ساس کی خیر خیریت پوچھنے کو میں بھی نہیں پوچھتی، تب کیوں ناراض؟ کا مطلب کیا؟ تمہارے لیے الگ دین، ان کے لیے الگ دین ہے۔ اس لیے محترم خواتین، آپ کا ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں لیڈیز کے ٹاپک پر 3 دن بھی بولو کم ہے۔ 50 منٹ میں ہم کیا بولیں گے بھائی؟ 50 منٹ میں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کلمہ، میت کو کلمہ کے پڑھاتے ہیں، 50 منٹ پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بول کر سکرات کی حالت میں کیا پڑھاتے ہیں؟ بولو کلمہ۔ تو میں تو ابھی کلمہ پڑھانے آیا ہوں بس، یہ تو میں وہ باتیں کہا جو جن باتوں سے گھروں میں برکت آتی ہے۔ اب میاں بیوی کیسے سکون سے رہیں گے، بچوں کی تربیت کا کیا عنوان، میاں بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بیوی میاں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اور آپس میں ایک دوسرے کے سسرال کا حقوق کیا ہیں، صرف حقوق۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جتنی باتیں کہی گئی اتنی باتیں بہت ہیں، نیت یہ کرو انشاءاللہ ہم لوگ کرنے کے کام کریں گے، نہیں کرنے کے کاموں سے بچیں گے۔ جتنے خرافات ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، یہ فاتحہ وہ فاتحہ، ایسا فاتحہ ویسا فاتحہ، بہت سارے، میں پالنپور گیا بڑا اچھا لگا، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، پورے محلے کے خواتین اس گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، اور جمع ہو کر کیا کرتی ہیں؟ قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ کیا پڑھتی ہیں؟ میں نے پوچھا روزانہ؟ کہاں؟ جب تک 4 ماہ 10 دن نہ ہو جائے
4 ماہ 10 دن روزانہ 3 قرآن پڑھتی ہیں، اور جس دن عدت ختم ہونے کا دن ہوتا ہے 4 ماہ 10 دن، وہ دن پورا دن قرآن پڑھتی ہیں، 10 قرآن ختم کرتی ہیں وہ دن۔ پھر اس کے بعد عدت مکمل ہونے پر وہ بہن کے حق میں دعا کرتے ہیں، پھر لے جا کر آسمان بتاتے ہیں، دیکھو آسمان۔ انہوں نے کہا 4 ماہ 10 دن میں عدت میں بیٹھنے والی بہن آسمان سے بھی پردہ کر لیتی ہے۔ اتنا اہتمام، بڑی خوشی ہوئی۔ چلو بھی کتنا ماشاءاللہ، لو کانت هذه بدعہ ما احسن البدعہ، یہ ہو گیا۔ اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ خالی بمبڑیاں، کیا بھی تعلق کچھ نہیں، گھستے تھے رولے کو گھسنا، روکو رکما تجھے کیا ہونا، میت کیا ہونا، نکاح بھی نہیں، کہ رو رہی تو چپکتی بھی رو رہی، رونے سے کیا کچھ کام ہوتا ہے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بدعات ختم کرو، بدعات ختم کرو۔ کیا کیا بدعات ہیں وہ تو آپ جانتی ہیں، کیا کیا الٹے سیدھے کام کر رہی ہیں وہ سب جانتی ہیں۔ اگر وہ باتیں جو ہمارے دماغ میں چڑھنی چاہیے نہیں چڑھ رہی ہیں تو کیا کریں؟ علماء نے فرمایا روزانہ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ درود شریف پڑھو 11 مرتبہ بیٹھ کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح 100 مرتبہ پڑھو، پھر درود شریف پڑھو 11 بار، پھر دعا کرو۔ دھیرے دھیرے تمہارا دل ایسا منور ہو جائے گا، دل بتائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح کیا غلط، کیا اچھا کیا برا، کون بتائے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 عمل، گھر کے اندر جو ہی شوہر داخل ہوں، داخل ہونے سے پہلے استقبال میں کھڑے رہیں، آتے ہی ان کے کپڑے بدلنے کے لیے کپڑا دیں، پھر پانی کو پوچھیں۔ کس کو پوچھیں؟ یعنی پانی لا کر فوراً پیش کریں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا 4 صفات جن عورتوں کے پاس ہو وہ جنتی ہیں: 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے شوہر کی بات ماننا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ یہ 4 کام اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحفظت نفسہا دخلت الجنہ، جنتی خاتون ہے وہ۔ اس لیے محترم خواتین، آپ حضرات سب نیت کریں، ارادے فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ نیک اور پاک بنیں گے اور ہر طرح کے خرافات، بدعات، رسومات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔